اگر کوئی آپ سے اور ہم سے یہ کہے کہ مجھے زندگی میں کوئی سختی نہیں ہے، مجھے زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، آج نہیں ہے مثال کے طور پر، یا کہے کہ مجھے زندگی میں کوئی سختی نہیں اٹھانی، آپ یہ سمجھ دو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایمان ہوگا سختی آئے گی، ایمان ہوگا مشکل آئے گی۔ ایک دو نہیں، دسیوں نہیں، سینکڑوں روایتیں اس بات کے اوپر ہیں کہ مومن کو زندگی میں سختی سے گزرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ بس اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی مشکلیں خود سے حل ہو جائیں گی، کوئی اس کے اوپر سختی نہیں آئے گی، کوئی اس کے اوپر مشکل نہیں آئے گی، یہ تصور بالکل غلط ہے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ تو مثال کے طور پر کوئی یہ سوچے کہ یہ بندہ اتنا اللہ کے نزدیک ہے تو اس کے اوپر سختی کیسے آ گئی، یہ تصور ہی غلط ہے۔ کوئی رسول گرامی سے زیادہ نزدیک ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی مولا امیر المومنین سے زیادہ نزدیک ہو سکتا ہے کیا؟ انہوں نے اپنی زندگیوں میں سختیاں کم اٹھائیں گی؟ تو کبھی صرف انسان اس بات کو سوچنا شروع کر دے کہ انہوں نے زندگی میں سختیاں کیا کیا اٹھائی۔ اب یہ جو انسان سختیوں سے گزر رہا ہوتا ہے، مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے خداوند متعال نے بہت سارے راستے بتائے ہوئے ہیں کہ ان راستوں کو آپ نے طے کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ میں صرف ایک روایت عرض کروں، چونکہ میں نے کہا دسیوں روایتیں ہیں، صرف ایک روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمت اہل بیت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو لوڈ ہونے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ مولا نوے امام تقی جواد علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد۔ مولا نے فرمایا کہ خدا مومن کے مال سے اور خدا مومن کی اولاد سے جو سب سے زیادہ اچھا ہو اس کا انتخاب کرتا ہے، اس کے ذریعے سے مومن کو سختی میں ڈال دیتا ہے۔ مومن کے مال سے، مومن کی اولاد سے سب سے اچھے کا انتخاب کرتا ہے، انفسہ، جو سب سے نفیس اس کا انتخاب کرتا ہے، اس کے ذریعے سے مومن کو سختی میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا مومن کو چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سختی میں مومن پڑے اور اس کو اس دنیا کے اندر اجر و ثواب خدا دے سکے۔ ورنہ دیکھو، اگر دنیا اس لیے ہوتی کہ یہاں سختیاں نہیں اٹھانی تو مصائب کہنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن پھر بنت رسول اللہ پہ یہ سختیاں کیوں آئیں؟ یہ دنیا کا قانون ہے۔ تو آپ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سختیوں کے لیے تیار رہیے گا۔ اب سختیوں میں جب انسان پڑے تو کرے کیا؟ کئی مرتبہ یہ سوال ہم سے ہوتا ہے کہ مولانا یہ کیسے پتا چلے کہ یہ جس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں یہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم نے کوئی غلطی کی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے؟ یہ بہت دفعہ سوال کیا جاتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے 2020 میں جب کرونا سے گزر رہے تھے تو اس زمانے میں جو ماہ محرم نے ہم نے پہلا عشرہ پڑھا تھا، اس زمانے میں ظاہر مجالس کم ہو پا رہی تھیں تو آن لائن ہوا تھا۔ جو آن لائن عشرہ تھا اس میں ہم نے اس کے اوپر ایک عشرہ پڑھا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں اس بات کو کیسے پہچانیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے یا کوئی غلطی ہے جس کی سزا انسان کو دی جا رہی ہے۔ اب اس کا لب لباب کیا ہے؟ اس کا لب لباب ایک ہی جملہ ہے، چاہے خدا کی طرف سے آزمائش ہے، چاہے میری کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس سختی نے آپ کو خدا سے نزدیک کیا یا آپ کو خدا سے دور کیا، کوئی بھی وجہ تھی۔ خدا نے آزمائش میں کیا ڈالا تو خدا نے آزمائش میں کیوں ڈالا تھا؟ تاکہ آپ خدا کے نزدیک جائیں۔ اگر خدا نے غلطی کی کوئی سزا دی ہے تو وہ سزا بھی کیوں دی ہے؟ تاکہ خدا کے نزدیک جائیں۔ تو آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں صرف یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ میں جو سختی میں گیا اس سختی کے نتیجے میں خدا کے نزدیک گیا یا خدا سے نعوذ باللہ تعالی دور چلا گیا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک بہت سادہ سا کام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اور میرے پاس اپنی زندگی میں خدا سے نزدیک جانے کے لیے کچھ دعائیں ہونی چاہیے، کوئی راستے ہونے چاہیے۔ بہت سارے مومنین اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہیں، ایک ایک سختی کے ذریعے سے اپنے آپ کو کئی قدم خدا سے نزدیک کر دیتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے اور مجھے 2-3 مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، اس لیے میں بلا کسی مقدمے کے آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہا ہوں۔ آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں کسی مشکل میں پڑا، کون سی دعا پڑھوں، کیا خدا سے ذکر کروں کہ میں خدا کے نزدیک چلا جاؤں۔ میں نے کہا کہ میں کوئی مقدمہ نہیں عرض کرنا چاہ رہا، لیکن پھر بھی ایک جملہ عرض کرنے پہ مجبور ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ شاید آپ کو اس بات کا احساس ہو چکا ہو، شاید نہ ہوا ہو، اس وقت دنیا میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری نہیں ہے۔ ایک زمانہ میں تھا جب لوگ کہتے تھے کہ دل کی بیماری میں سب سے زیادہ لوگ مبتلا ہیں، اب وہ دور گزر گیا۔ نہ دل کی بیماری اس وقت سب سے بڑی ہے، نہ شوگر بیماری سب سے بڑی ہے، نہ کینسر کوئی بیماری سب سے بڑی ہے۔ اس وقت کی دنیا کی
سب سے بڑی بیماری جو ان ساری بیماریوں کو ساتھ لاتی ہے وہ ایک ہی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ پریشانی، جس کو کہتے ہیں اینگزائٹی، اضطراب. اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے انسان کو. پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا انسان سوچ لیتا تھا، مثلا کوئی جوان ہوتا تھا وہ سوچتا تھا میں شادی کر لوں گا نا صحیح ہو جائے گا، پھر سوچتا تھا مثلا بچے ہو جائیں گے نا پھر صحیح ہو جائے گا. اب دنیا میں لوگ سوچتے ہیں میری جاب لگ گئی نا میری تنخواہ اچھی ہو جائے گی پھر صحیح ہو جائے گا. پھر کوئی سوچتا ہے ابھی میرا بزنس چھوٹا ہے میرا بزنس بڑا ہو جائے گا نا پھر صحیح ہو جائے گا. نہیں ہوتا. ہار گئے لوگ، پریشان ہو کے تھک گئے اور یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ پریشان ہیں کیوں. ہاں، دین خدا نے اس مشکل کو 1400 سال پہلے حل کیا ہوا تھا. 1400 سال پہلے نہیں، انبیاء کے زمانے سے حل کیا ہوا تھا. تمہیں پریشانی کو ختم کیسے کرنا ہے. اب دیکھیے وہ جو سورہ قریش میں فرمایا کہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ اس کی طرف اشارہ ہے. خدا ایسا نظام دیتا ہے، ایک جملے میں اگر اس کا عرض کروں، خدا ایسا نظام دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ تمہارا کوئی دشمن نہیں ہوگا، تمہارے اوپر کوئی مشکل نہیں آئے گی. نہیں، وہ یہ نہیں کہتا. وہ کہتا ہے دشمن بھی ہوگا، مشکل بھی آئے گی، لیکن میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں تمہارے دل میں خوف نہیں آئے گا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے نہ ڈرو نہ غم کھاؤ، لا تخافوا ولا تحزنوا انتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے. یہ جو خدا کے چاہنے والے ہیں ان کے دل میں خوف نہیں ہے. اگر کسی کا خوف ہے تو خود خدا کا خوف ہے، اس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے. یہ کیسے کرتے ہیں یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ اچھا، اب ایک کوئی ولی اللہ ہے، کوئی ساری زندگی اس نے عبادتوں میں گزاری ہے، ریاضتوں میں گزاری ہے، اور عرفا کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ مجھے اس سے زیادہ سروکار نہیں ہے ابھی. کیوں؟ میں وہ نہیں ہوں. میں تو بھائی اپنے شہر میں رہنے والا ایک عام بندہ ہوں. میری زندگی میں یہ کام کیسے ہوگا؟ مجھے تو آپ سے یہ عرض کرنا چاہیے نا. اگر میں آپ سے عرض کروں فلاں عارف فلاں جگہ پہ رہتے تھے، ان کی زندگی ایسے گزرتی تھی، نہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ مجھ سے کہیں گے بھائی میں تو ملتان میں رہتا ہوں، میں تو کام کرتا ہوں نا، میں کوئی عارف تھوڑی ہوں، میں غاروں میں تھوڑی رہ رہا ہوں. یہ بتاؤ میری زندگی میں بے خوف کیسے ہونا ہے؟ تو آپ کو اپنی زندگی میں بے خوف ہونا ہے، سادہ سا ایک کام کرتے رہو. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی میں 2-3 منٹ خدا سے بات کر سکو؟ سادہ سا ایک کام کرو. جہاں کہیں بھی آپ زندگی میں ہو، آپ کو بولو قم میں ہوں، نجف میں ہوں، نہیں قم نجف کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہی ملتان کراچی کی بات کر رہا ہوں. آپ جہاں کہیں بھی ہو، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، جہاں کہیں بھی ہو، گرمی میں، سردی میں، جو بھی حالت ہے، تھوڑا سا وقت نکالو خاموشی کا، تھوڑا سا خاموشی تنہائی کا وقت نکالو اور خدا سے چند جملے بات کرنے کی کوشش کرو. کیا کہوں بات کرنے میں؟ جو دل میں مشکل ہے وہ بول دو، جو دل میں مشکل ہے. میں ایک سادہ سی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں. اگر آپ مجھے کوئی چیز بتائیں گے نا، شاید کبھی میں آپ کی کوئی بات کسی اور کو سنا دوں. بات ایک دفعہ زبان سے نکل گئی، ختم ہو گئی. ابھی آتے ہوئے میں کہیں روایت پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں راستے میں یا کہیں اور، مجھے یاد نہیں آ رہا، آج ہی کہیں روایت پڑھی ہے کہ اپنے دوست کو بھی اپنا راز مت بتانا، کیا پتا کبھی دشمن بن جائے. ہوتا ہے، ایک دوست ہے، آج آپ نے اس کو سارے راز بتا دیے، کل خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ دشمنی اٹھانی پڑ گئی، پھر کیا ہوگا؟ تو آسان کام کیا ہے؟ آسان کام یہ، پریشانی مت اٹھاؤ، خدا سے کہہ دو، اللہ سے کہہ دو. اگر کسی کے دل میں یہ اطمینان آ جائے نا کہ خدا سننے والا ہے، اور اگر وہ خدا کے سامنے اپنی باتوں کو کہنا شروع کر دے، تم یہ سمجھ لو تم نے اس کو سپرد کر دیا جو سب کا مالک ہے، سب کی طاقت اس کے ہاتھ میں. میں چھوٹی سی ایک واقعے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بندہ خدا تھا، میں ایک دفعہ مشہد میں گیا تھا، وہاں مجھے کسی نے سنایا کہ اس کا جو ان کے جو استاد تھے وہ اس بندے سے ملے تھے. وہ ایک بندہ تھا، وہ ایک شہر میں رہتا تھا، اس کے پاس 400-500 جانور تھے، 400-500 جانور تھے. اب ظاہر ہے آپ یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا جو جانور چرائے ہوں کسی نے زندگی میں، کوئی کیوں ہوگا یہاں پہ. لیکن مثلا اگر آپ کے پاس 400-500 جانور ہوں تو آپ کو رات کو کہیں نہ کہیں جانور کو باندھنا پڑے گا، ورنہ بھی جانور تو بھاگ جائے گا. تو وہ بندہ جو تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پہاڑیوں میں رہتا ہے، 400-500 جانور ہیں اس کے پاس، نہ جانور باندھتا ہے نہ ان کو کسی جگہ کے اوپر جمع کرتا ہے، اکیلا رہتا ہے، سوتا بھی ہے جاگتا بھی ہے. تو لوگ بہت پریشان ہوتے تھے کہ بھئی یہ کیسے کر لیتا ہے. تو جنہوں نے مجھے سنایا انہوں نے کہا کہ ان کے ایک استاد تھے، وہ اس بندے سے ملنے گئے اور اس سے پوچھا کہ بندے خدا تم یہ 400-500 جانور پالتے ہو، نہ تم ان کے پاؤں باندھتے ہو نہ ان کو کسی ایک جگہ کے اوپر بند کرتے ہو، تو تم سوتے جاگتے نہیں ہو؟ کہنے لگا ہاں میں سوتا ہوں. تو کہنے لگا سوتے ہو، نماز پڑھتے ہو، عبادتیں کرتے ہو؟ کہنے لگا میں سب کرتا ہوں. تو کہنے لگا پھر یہ جانوروں کو کون دیکھتا ہے؟ اس نے اتنی عجیب بات بتائی، میں نے خود پہلی دفعہ سنی تھی. کہنے لگا کہ میں خدا کے ساتھ کچھ چیزیں طے کیے بیٹھا ہوں. میں نے خدا کے ساتھ یہ طے کیا کہ خدایا تو نے مجھے رزق حلال کمانے کی ذمہ داری دی ہے، جب تک میں سنبھال رہا ہوں جانوروں کو میں سنبھالوں گا، جب میں تیرے حکم سے سوؤں گا، جب میں تیرے حکم سے عبادت کروں گا تو پھر کام تیرا ہے، تو سنبھال لو، میں نہیں سنبھالوں گا یار. تو کہنے لگا میں ہر روز یہی کرتا ہوں، ہر رات یہی کرتا ہوں. کہنے لگا جب میں سونے لگتا ہوں تو میں بستر پہ لیٹ جاتا ہوں اور خدا سے کہتا ہوں خدایا میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب ڈیوٹی تیری ہے.
کہنے لگا آج تک میرا کوئی جانور کہیں نہیں گیا. تو اس نے کہا کہ کبھی آج تک نہیں ہوا؟ کہنے لگا ایک دفعہ گیا. کہنے لگا ایک دفعہ گیا. کہنے لگا اس کا واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں رات کو سویا, جب میں سونے لگا تو میں نے خدا سے کہا کہ خدا میرا تو ٹائم ختم ہو گیا, اب تیرا ٹائم ہے, تو ان جانوروں کو سنبھال, میں تو سو رہا ہوں. کہنے لگا میں سو گیا. جب میرے اٹھنے کا ٹائم آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے اطراف میں بھیڑیے آئے ہوئے ہیں. وہاں پہ کہیں بھیڑیوں کا کوئی بھیڑیے تھے, اس پہاڑیوں سے اتر کے آ گئے تھے, وہ اس کے کمرے میں گھس گئے تھے. تو کہنے لگا میں نے جو کمبل اٹھایا تو میں نے دیکھا سارے بھیڑیے ہیں یہاں پہ. تو کہنے لگا میں نے دوبارہ کمبل اپنے سر پہ لے کر خدا سے کہا خدا آج تو اور ٹائم کر لے, میں نہیں کر سکتا, میں ان سے نہیں لڑ سکتا, تو لڑ لے ان سے. تو کہنے لگا میں دوبارہ سو گیا خدا کے سپرد کر کے کہ میں نہیں کر سکتا یہ. کہنے لگا نہ بھیڑیوں نے مجھے کچھ کیا, بکریوں کو کچھ نہیں کیا, ایک بکری کم ہو گئی. تو کہنے لگا میں بہت پریشان ہوا کہ آج تک کبھی خدا کے وقت میں جانوروں کو کبھی نقصان نہیں ہوا تھا, یہ ایک بکری آج اس دفعہ کم کیسے ہو گئی؟ تو کہنے لگا بعد میں نے احساس کیا کہ وہ بھیڑیے مجھے کچھ کہنے نہیں آئے تھے, نہ ان بکریوں کو نقصان پہنچانے آئے تھے. ان بکریوں میں ایک بکری تھی جس کو ایک وائرس لگ گیا تھا, وہ بھیڑیے اسے اٹھانے آئے تھے. ہاں, تو کہنے لگا خدا نے اس کا بندوبست کر لیا تھا کہ اگر وہ بیچ میں رہ جاتی تو باقی جانور بھی نقصان میں آ جاتے, تو خدا نے اس کو اٹھوا لیا تھا. یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ اس کے ساتھ ہوگا جو خدا کے اوپر اطمینان کرے گا, جو خدا پہ یقین رکھے گا. یہ جو میں اور آپ اپنی زندگی میں مشکلات سے گزرتے ہیں نا, یہ اس یقین کو ہمیں دینے کے لیے ہوتی کہ جب ہم مشکل میں پڑے تو ہم نے خدا پہ یقین کیا یا خدا پہ یقین نہیں کیا. ایک جگہ آتی ہے جب انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کر سکتا ہے کر لیتا ہے. ایک واقعے میں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک عالم نجف میں تھے, بہت سختی میں پھنس گئے, ہر طرف سے مشکلات مشکلات مشکلات, سختی سختی. تو بہت ساری انہوں نے دعائیں کی, بہت ساری دعائیں کی کہ کوئی حل سمجھ میں آئے, تو حل سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو کہنے لگے کہ وہ رات کے کسی وقت میں بہت زیادہ گھبرانے کے بعد دعائیں پڑھ کے صحن میں گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے خدایا کوئی حل, کہ تو میرے دماغ میں کوئی حل ڈال. کہنے لگے ایک آواز آئی, کہا کہ حل یہ ہے کہ تم حل مت ڈھونڈو, خدا پہ چھوڑ دو. حل یہ ہے جو تم کر سکتے تھے کر لیا نا, اب کیا ختم, چھوڑ دو خدا. ہاں, اپنی طاقت کے حساب سے جو کر سکتے ہو وہ تم نے کر لینا. یہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے, اور مجھ سے خاص کر کہا گیا تھا تو میں اس لیے وہ بھی پورا کروں گا, وہ یہ کہ آپ حتماً جب بھی زندگی میں موقع ملے, جب بھی کسی مشکل میں پڑھیں, اہل بیت کی کچھ دعاؤں کو ضرور پڑھیں, خاص کر مولا چوتھے سرکار امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. چوتھے امام کے نام پر بعظمت درود بھیجیں, محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انسان اپنی زندگی میں کچھ چیزیں نظریوں سے سیکھتا ہے. استاد نے یہ کہا, فلانی نے یہ کہا, روایت پڑھی, آیت پڑھی, کچھ نظریوں سے سیکھتا ہے. کچھ چیزیں نظریوں سے نہیں سیکھ سکتا, کچھ چیزیں تجربوں سے سیکھنی پڑتی ہیں. آپ کو میں لاکھ توحید سکھاتا رہوں نا, دلیلیں دے دے کر ایک حد تک آئے گی اتنی سی. باقی جو توحید آئے گی وہ کہاں سے آئے گی؟ عمل سے آئے گی, عمل سے آئے گی. سختی میں پڑھو, خدا پہ اعتماد کرو, خدا کے اوپر یقین رکھو. تمہیں لگے گا معاملہ ہاتھ سے نکل گیا, تب بھی خدا پہ یقین رکھو. کیوں؟ کبھی معاملہ خدا کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا. جو میری تمہاری عقل ہے وہ اتنی سی ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ فائدہ ہو گیا, یہ نقصان ہو گیا, کیوں خدا پہ نہیں چھوڑتے؟ اور اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے, مجھے یہ سمجھ میں آ جائے, آپ یقین مانیں جس دن آپ کے ساتھ یہ ایک دفعہ ایسا ہو جائے, اور ہو چکا ہوگا یقیناً, لیکن پھر بھی عرض کر رہا ہوں, میں جب ایران سے پاکستان آ رہا تھا تو ساری رات جاگتا رہتا تھا کہ کیا ہوگا, بہت پریشان ہوتا تھا, کیونکہ مجھے 2-3 باتوں سے بہت چڑ تھی. ایک اس سے مجھے بہت چڑ تھی کہ میری زندگی خمس پہ گزرے, یہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں لوگوں سے خمس لوں اور وہ میری زندگی اس کے اوپر گزر رہی ہے. دوسرا مجھے اس سے بہت چڑ تھی کہ میں لوگوں کی طلاقوں اور نکاحوں سے پیسہ کما کے زندگی گزاروں, اس سے بھی بہت چڑ تھی. البتہ غلط نہیں ہے, صحیح ہے, کوئی کرے تو بالکل صحیح ہے, بس مجھے نہیں چاہیے تھا. تیسرا ایک اور مصیبت تھی, مجھے ٹرسٹیوں کی بھی جاب نہیں کرنی تھی, اس سے بھی میں بہت چڑھتا تھا کہ میں کسی ٹرسٹ میں جا کے لگ جاؤں, پھر وہ ٹرسٹی میرے سر کے اوپر چڑھ رہے ہوں گے. اب میں بار بار سوچتا تھا اب میں کروں گا کیا پاکستان جا کے, کہ بھائی جب خمس بھی نہیں کھانا ہے, نکاح طلاق بھی نہیں ہونا ہے, اور یہ بھی نہیں کرنا ہے, وہ بھی نہیں کرنا ہے, تو کرنا کیا ہے؟ ساری رات جاگتا رہتا تھا کہ کیا مجھے بے عزتی اٹھانی پڑے گی, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا, کیا ہوگا. جاگتا رہتا تھا, سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو ایک رات اسی طریقے سے اچانک میری آنکھ کھلی, وہ بالکل ایران آنے سے کچھ وقت پہلے کی بات ہے, 96 میں. تو میں گھبرا گیا, اچانک میرے دماغ میں پھر وہی بات آئی, میں گھبرا گیا, تو اپنے کمرے سے نکل کے باہر آیا. اس وقت میں ایک ادارے میں پڑھتا تھا, تو اس ادارے میں میں نے ٹاپ کیا تھا, تو مجھے ایک یہ مولا چوتھے امام کی صحیفہ سجادیہ بہت خوبصورت پرنٹ کی, کسی نے اس ادارے نے تحفے میں دی تھی. تو اس ادارے میں نے ٹاپ کیا تھا, تو انہوں نے تحفے میں صحیفہ سجادیہ کی مکمل صحیفہ سجادیہ, کچھ دعائیں ہیں جو بعض اوقات عام طور پہ چھپتی ہے, اس میں مسنگ ہے, اس میں مکمل تھی, اور اس میں سب کی سند دی ہوئی تھی, بہت خوبصورت پرنٹ تھا.
تو وہ مجھے بہت پسند تھی. تو میں جیسے ہی گھر سے کمرے سے باہر نکلا گھبراہٹ میں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا, اچانک میرے ذہن میں آیا کہ صحیفہ کھولوں. تو میں نے وہی کتاب نکالی اور اس کا میں نے ایک صفحہ یوں کر کے نکالا تو میرے سامنے دعا آ گئی. اور یہ وہ دعا ہے جو مشکلات میں اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں. میں زندگی میں پہلی وہ دفعہ وہ دعا دل سے پڑھی, دل سے پڑھی. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ دعا اطمینان کیسے دیتی ہے. ہاں, یہ 7ویں نمبر کی دعا ہے, یا من تحل بہ عقد المکارہ, اے وہ جس کے ذریعے سے مشکلیں آزمائشوں کی گرہیں کھل جاتی ہیں. بہت خوبصورت دعا, ہر دعا خوبصورت ہے ان کی, بہت ہی خوبصورت دعا. تو 7ویں نمبر کی دعا ہے. رہبر معظم نے کووڈ کے زمانے میں بھی تجویز کی تھی کہ یہ دعا پڑھتے رہیں. اب جیسے آج کل کا سختی کا وقت ہے, آپ دعا ضرور پڑھیں. تو آپ اپنی زندگی میں اہل بیت کی دعاؤں کا سہارا رکھیں, آیتوں کا سہارا رکھیں. کبھی کوئی زندگی میں کوئی مشکل آئے, دیکھیے گا اس سے ریلیونٹ آیت کون سی آپ کو سمجھ میں آتی ہے. مثلا ایک دو مثالیں میں عرض کرتا چلوں, ورنہ ایسا نہ ہو بات صرف نظریے میں رہ جائے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. دعاؤں کے اندر بہت کچھ ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان بچیوں کو پانی پلا چکے تو وہ کنارے بیٹھے ہوئے تھے, درخت کے ایک نیچے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب جانا کہاں ہے. تو انہوں نے ایک آیہ کریمہ پڑھی تھی, خدا سے دعا کی تھی, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدا جو بھلائی تو نے مجھے میری طرف بھیجنی ہے میں اس کا فقیر ہوں, محتاج ہوں, اب بھیج دے. بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو اللہ کے انبیاء نے ان سے مکالمہ کیا ہے اور ان میں دعائیں پڑھی ہیں. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کون سی دعا آپ کے دل کو لگتی ہے, مشکل میں پڑھیں, اس دعا کے ذریعے سے سکون حاصل کریں. اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں کو اہمیت دیں. اب اس سلسلے میں اس خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے کہ یہ دل کا اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے, ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ مت سوچو مشکل آسان والی آئے گی, مت سوچو. سوچو مشکل وہ آئے گی جو مشکل ہو. میں زندگی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں اپنی اولاد کو کی موت دیکھ لوں گا, یہ نہیں سوچ سکتا تھا. باقی سب سوچ سکتا تھا, اپنی موت کو تو میں کب سے سوچتا تھا. میں جنگ کے زمانے میں ایران عراق میں تھا, تو ہر روز سوچتے تھے مر جائیں گے, ہر روز سوچتے تھے. یہ تھوڑی سوچا تھا اولاد مرے گی آنکھوں کے سامنے. ہم لوگ چیزوں سے لوگوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں, جڑ جاتے ہیں. جب وہ چھنتی ہے جس سے ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں پھر جا کے دل کو لگتی ہے. کوئی بات نہیں, دل پہ لگ گئی کوئی بات نہیں, طبیعی سی بات ہے, انسان ہے, پتھر تھوڑی ہے, لوہا تھوڑی ہے. دل پہ لگے, اب خدا سے کہو خدا میں جانتا ہوں میں بھی تیرا ہی ہوں اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے وہ بھی تیرا ہی ہے.